بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشرہ ذی الحج، آج عرفہ کا دن ہے حج کے لحاظ سے سعودی عرب میں، باقیوں کے لیے 8 ذی الحج اور حج کے لحاظ سے 9 ذی الحج۔ جن جن علاقوں میں 9 ذی الحج ہے، تکبیرات تشریق فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تک، یعنی 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحج کے عصر تک یہ تکبیرات کہنا اصح قول کے مطابق واجب ہے۔ ائمہ کا اختلاف ہے، جس فقہ کے مطابق انسان اپنی تقلید کے لحاظ سے، پیروی کے لحاظ سے عمل کر رہے ہوں، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی حنفی، تو ان کے جو اقوال ہیں انہی کے اوپر وہ عمل کریں، اور جو تقلید سے بے نیاز ہیں ان کی اپنی مرضی، ان کی تشریقات، تکبیرات کون سے دن سے ہیں اور کہاں تک ہیں، کسی پہ طنز نہیں، اعتراض نہیں۔ میں فقہ حنفی کا پیروکار ہوں اور اصح قول کے مطابق 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد کہنا پڑھنا واجب ہے۔ ایک دفعہ کہنا پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ باقی جس طرح جس کا فتویٰ ہے اس کے اوپر عمل کریں، ان کے ثواب سے محروم کوئی نہ رہے۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ 13ویں سے شروع ہو کے 10ویں سے شروع ہوتی ہیں، 10ویں سے شروع ہوتی ہیں، فلاں نماز کے بعد فلاں نماز کے تک جاری ہیں، بس ان تکبیرات کو پڑھیں جس فقہ کے پیروکار ہیں۔ ہم مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اصح قول، یہ تکبیرات واجب ہیں ان کا پڑھنا، جس کی ابتدا بالاتفاق عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور انتہا یوم النحر ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی نماز عصر کے بعد تک ہے۔ ایک اصح قول یہ ہے، اور اس سے اصح متفق علیہ قول ہے کہ 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک، جو حضرت ابن مسعود سے ثابت اور حضرت حسن بصری سے بھی منقول ہے، اور صاحبین کے نزدیک ذی الحج کی 13ویں کی عصر تک ہے۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کی 13ویں تک ہے۔ حضرت علی، عمر، ابن عباس، عمار بن زید بن ثابت، ابو سعید، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سب کا یہی قول ہے، اور یہی قول سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، احمد، ابو ثور کا مذہب ہے، اور ایک قول امام ابو شافعی کا بھی ہے، اور ایک قول امام صاحب کے نزدیک وہ نمازیں 8 ہیں جن کے بعد تکبیرات ہیں، اور صاحبین کے نزدیک 23 نمازیں ہیں، 23 نمازیں ہیں جن کے بعد ہیں یہ تکبیرات ہیں۔ 23 نمازیں تب ہی بنیں گی کہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع کرے، 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہ 5 جو کہ 20 ہو گئے، اور پھر 13ویں کی فجر، ظہر اور عصر، 23 نمازیں ہیں جن کے بعد یہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ بس امام صاحب نے اس سلسلے میں عقل کو اختیار کیا، کم سے کم قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جہراً تکبیر کہنا ایک قسم کی بدعت ہے،
اور نئی سی بات ہے، لہٰذا کم سے کم پر عمل کیا جائے۔ اور صاحبین نے اکثر کو لیا ہے کیونکہ اس میں کم والا قول بھی داخل ہے، قیاس ہے، حجت ہے۔ فقہ جاننے والے، تفقہ رہنے والے اس بات کو خوب جان گئے ہوں گے۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ صاحبین کے قول پر عمل کیا جائے اور پوری 23 نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ایک دفعہ قول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، چاہے کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے کوئی علاقہ پڑھتا ہے، چاہے کوئی شہری ہے، چاہے کوئی دیہاتی ہے۔ اس لیے کہ آج کل دیہات بھی شہر بن چکے ہیں، اس کا ہر مسجد میں عید جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ان شرائط کو دیکھا جائے، ان فقہی اقوال کو دیکھا جائے تو جمعہ فی القرا، دیہاتوں میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں ہیں۔ اور اس سے اگر اوپر والے قول کو دیکھا جائے تو یہاں حدود و آرڈیننس، شرابی کو کوڑے نہ لگیں، زانی کو کوڑے نہ لگیں، چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اور تعزیرات کا نفاذ نہ ہو، اور امام وقت حاکم عادل مسلم نہ ہو، وہاں نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے۔ امام حاکم عادل کو تلاش کیجئے، سنت اور متبع شرعیت ہو، اس حاکم کو لائیے جسے پورا قرآن یاد ہو، احادیث احکام پر جو مشتمل ہیں، قرآنی آیات جو احکامات پہ مشتمل ہیں، 500 کچھ آیات ہیں، ان کا وہ علم رکھنے والا ہو۔ ارکان خمسہ، نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں وہ بنیادی ضروری مسائل جاننے والا ہو۔ کون ہوگا؟ لے آئیں ذرا ہمارے ملک پاکستان کے حکماء کو، اور جو علم رکھنے والے ہیں فقہ پہ، حدیث پہ، اصول فقہ پہ، اصول حدیث پہ، ان کو مولوی کہہ کے اگنور کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی باتیں ہوں گی تو ہم ہیں شرع کے تابع، ہم ہیں احکامات کے تابع۔ جو فقہاء نے، صلحاء نے، اولیاء امت نے جو باتیں لکھی ہیں عید کے لیے اور جمعہ کے لیے، ان کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی فیض احمد صاحب گولڑہ شریف کے مفتی اعظم، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ زور احتیاطی پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر جمعہ کو چھوڑ دیا لوگ نمازیں ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے، اس لیے جمعہ کے بعد زور احتیاطی پڑھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ جہاں احکامات نفاذ شرعیت نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، احکامات وہ جو بتا دیے ہیں، حدود آرڈیننس جو ہوتے ہیں، چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، شرابی شراب پیے اس کو کوڑے مارے جائیں، زانی زنا کرے اس کو کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ اور کنوارے کے لیے علیحدہ علیحدہ حکم ہے، رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، کوڑے مارے جائیں۔ کیا ممکن ہے؟ ہو جائے گا؟ جب نہیں ہے تو پھر اعتراضات کی زبان کو بند رکھ کے احکام شرع کی پیروی کر کے بس سنت کے مطابق اپنے فرائض کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے سب کو۔